السلام علیکم۔ میں حافظ عبدالنواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم گزشتہ کی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 96 تا 100 تک کا تلاوت، ترجمہ و تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ پہلے ہم سب درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: تم فرما دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو اس جبرائیل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کو۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں کا ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں بتیروں کو ایمان نہیں۔ اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ تفسیر: مشرکین کا ایک گروہ مجوسی ہے، آپس میں تحیت و سلام کے موقع پر کہتے ہیں زے 1000 سال یعنی 1000 برس جیو۔ مطلب یہ ہے کہ مجوسی مشرک 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں۔ یہودی ان سے بھی بڑھ گئے کہ انہیں حرص زندگانی سب سے زیادہ ہے۔ شان نزول: یہود کے عالم عبداللہ بن سوریہ نے حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس آسمان سے کون فرشتہ آتا ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ ابن سوریہ نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے، عذاب شدت اور خسف اتارتا ہے، کئی مرتبہ ہم سے عداوت کر چکا ہے۔ اگر آپ کے پاس میکائیل آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ تو یہود کی عداوت جبرائیل کے ساتھ بے معنی ہے، بلکہ اگر انہیں انصاف ہوتا تو وہ جبرائیل امین سے محبت کرتے اور ان کے شکر گزار ہوتے کہ وہ ایسی کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ اور بشرا للمؤمنین فرمانے میں یہود کا رد
ہے کہ اب تو جبرائیل ہدایت و بشارت لا رہے ہیں، پھر بھی تم عداوت سے باز نہیں آتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء و ملائکہ کی عداوت کفر اور عذاب الہی کا سبب ہے، اور محبوبان حق سے دشمنی خدا سے دشمنی کرنا ہے۔ شان نزول یہ آیت اب ابن سوریہ یہودی کے جواب میں نازل ہوئی، جس نے حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے محمد، ہم آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ لائے جسے ہم پہچانتے، اور نہ آپ پر کوئی واضح آیت نازل ہوئی جس کا ہم اتباع کرتے۔ شان نزول یہ آیت مالک بن سیف یہودی کے جواب میں نازل ہوئی جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو حضور پر ایمان لانے کے متعلق کیے تھے، تو ابن سیف نے عہد ہی کا انکار کر دیا، یعنی سید عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم توریت و زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کتابوں میں بھی حضور کی تشریف آوری کا بشارت اور آپ کے اوصاف و احوال کا بیان تھا۔ اس لیے حضور کی تشریف آوری اور آپ کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے، تو حال اس کا متقاضی تھا کہ حضور کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ صدی کا قول ہے کہ جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو یہود نے توریت سے مقابلہ کر کے توریت و قرآن کو مطابق پایا تو توریت کو بھی چھوڑ دیا۔ معذرت۔ اللہ تعالیٰ نے بہت جامعیت کے ساتھ 4 آیتوں کی ایک صورت میں، جس کو حضور نے کہا تھا کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، میں بھول گیا ہوں درس قرآن بتانا، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جامعیت کے ساتھ 4 آدمیوں کی ایک صورت میں، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے، سورہ اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ کہہ دو اعلانیہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ الصمد، صمد اس کو کہتے ہیں جس کا سہارا لیا جائے، جس کے سہارے کوئی چیز قائم ہو۔ اللہ قائم بالذات ہے، یعنی اللہ اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے، پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے، وہ چلا رہا ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کو اس نے تھاما ہوا ہے، کہیں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم گلیکسیز ہیں، جو ان کی اصل حقیقت کس قدر باریک معاملہ ہے کہ ان کے درمیان جو فاصلے ہیں، ان کی باہمی کشش سے ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس کو ایک کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے اور دوسری کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے، تو یہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اگر ادھر کی کشش ذرا سی بڑھ جائے تو وہ اس کو کھینچ لے گی اور وہ ٹکرا جائیں گے سیارے جو ہے اپنے آپس میں، اور کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا۔ یہ تو توازن ہے۔ اسی کے بارے میں سورہ الرحمن کے اندر آیت ہے کہ ووضع المیزان والسماء رفعها ووضع المیزان، یہ سما سے متعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ہی وہ ذات ہے جو قائم بالذات ہے، اور باقی سب اس کے سہارے سے قائم ہے۔ لم یلد ولم یولد، یعنی کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اس کا کوئی ہم اثر ہے، نہ ہم پلہ ہے۔ اولاد تو ہم پلہ ہوتی ہے، جیسے کوئی کسی چودھری کا بیٹا ہے تو وہ چودھری کا اس کا بیٹا بھی چودھری ہوگا، اور سردار کا بیٹا سردار ہوگا تو سیدزادے کا بیٹا سیدزادہ ہوگا۔ یہ اصل میں شرک فی الذات، یعنی اس پر یہ سورہ نازل ہوئی ہے، سورہ مبارک
اپنی جامع ہے، اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی قرآن کے مساوی قرار دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کے معاملے میں مضبوط رہیں، اور شرک کے معاملے سے ہمیں بالکل اجتناب کرنا چاہیے، یہ انتہائی نازک معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید بالذات اللہ تعالیٰ کی اس ذات کو، اس کے ساتھ شرک سے بچنا چاہیے، اور شرک کے جو معاملات ہیں ان سے انتہائی کیونکہ یہ نازک معاملہ ہے۔ تو آپ سے بھی، تمام ویور سے، بہنوں بھائیوں بزرگوں دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مقدس کلام کو پڑھیں، سمجھیں، اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کہ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں جو شرک کے قریب ہوتے ہیں۔ تو جب تک آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے ہی نہیں، اس کو سمجھیں گے ہی نہیں، اور احادیث کی روشنی میں جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے، تو آپ کو شرک اور توحید کا معاملہ بالکل نہیں سمجھ آئے گا۔ تو اس لیے آپ علماء حضرات سے بھی ضرور رابطہ کریں۔ میری عام تمام معزز ناظرین کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی ادب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام معزز ناظرین جو پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے۔ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کا غیب سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو تمام مرحومین جو اللہ تعالیٰ اس کلمہ گو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور جاتے جاتے میں آپ کو ضرور یہ یاد دلاؤں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور شیئر کریں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو دیکھ کر استفادہ حاصل کریں۔ بہت بہت مہربانی۔